امام حسین علیہ السلام کے ذکر میں قلب وہ کہ جو مریض ہو چکا ہے اس کے لیے شفا ہے. یہ قلب کون سا مریض ہوتا ہے؟ دیکھیں امام کی مجلس میں جسم کی بھی غذا ہوتی ہے اور روح اور قلب کی بھی غذا ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ پورا باغ کھا لیتے ہیں لیکن نیاز نہیں کھاتے ہیں. وہ پورا باغ کھا جائیں گے لیکن رجب کے کنڈے نہیں کھائیں گے. وہ باغ کھا جائیں گے لیکن مجلس امام حسین کا نیاز نہیں کھائیں گے. لیکن امام کی مجلس میں جسم کے لیے بھی غذا ہے، اس کی بھی ایک معنویت ہے، اور قلب کے لیے غذا ہے. قلب کب مریض ہوتا ہے؟ مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ آفتوں میں سے ایک آفت، بلاؤں میں سے ایک بلا یہ ہے کہ انسان فقر میں مبتلا ہو. کبھی بھی پاورٹی کو فینٹیسائز نہیں کرنا چاہیے، اس کو سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے. پاورٹی بہرحال ایک سخت مشکل ہے. امام نے فرمایا کہ بلاؤں اور آفتوں میں سے ایک آفت یہ ہے کہ کوئی غربت میں فخر میں مبتلا ہو. پھر امام نے کہا اس سے زیادہ بڑی مصیبت اور آفت یہ ہے کہ کسی کا بدن مریض ہو. یہ غربت سے بھی زیادہ بڑی مصیبت ہے. کتنے دنیا میں لوگ ایسے ہیں کہ جو لاکھوں اور کروڑوں خرچ کرنے کو تیار ہوں گے کہ ان کا بدن صحیح و سالم ہو جائے. تو اس سے زیادہ بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی اس کا بدن مریض ہے تو غربت سے بھی بڑی آفت ہے. پھر امام نے کہا کہ اس سے زیادہ بڑی آفت یہ ہے کہ بدن مریض ہونے کے بجائے کسی کا قلب مریض ہو. وہ اس سے زیادہ سخت آفت ہے. اچھا یہ قلب کون سا مریض ہوگا؟ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ کسی کے پاس وسعت مال ہو. تو یہ ایک نعمت ہے اللہ کی، اس کا شکر بجا لانا چاہیے. اور اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ جو سائل اور محروم ہیں انہیں ان کا حق ادا کیا جائے. تو نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ کسی کے پاس وسعت مال ہے. پھر امام نے کہا اس سے بڑی نعمت یہ کہ کسی کے پاس بدن کی صحت ہے، اور اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ قلب کی صحت ہے. پھر امام نے کہا کہ قلب کی سب سے افضل صحت کی شکل یہ ہے کہ قلب متقی ہو. ہاں، جس کے دل میں تقوی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل سالم ہے، صحیح ہے. ہاں، اس کے دل میں خوف خدا ہے. اور اگر دل میں تقوی نہیں اس کا مطلب یہ کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ دل مریض ہے. اب یہ مریض دل کا علاج کہاں ہوگا؟ مجلس امام حسین علیہ السلام میں ہوگا. ہاں سبحان اللہ. حضرت نوح علیہ السلام جب انہیں پتھر مارے جاتے تھے نا، تو جب کشتی بنا رہے ہوتے تھے تو تبلیغ کے دوران انبیاء علیہ السلام نے بڑی زحمتیں اور اذیتیں برداشت کی تو ان کے جسم پہ زخم ہو جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ متعین کیا تھا کہ جو نازل ہوتا تھا اور اپنے پروں کو حضرت نوح علیہ السلام کے جسم سے مس کرتا تھا تاکہ حضرت نوح علیہ السلام کو شفا مل جائے. اب دیکھیں کیا در ہے امام حسین علیہ السلام کا. اگر نبی ان کا بدن مریض ہو جائے تو فرشتہ آئے اپنے پروں کو مس کرے تاکہ نبی کا بدن صحت یاب ہو جائے. اور اگر فرشتے کے باروں پل چلے جائیں تو وہ آئے امام حسین علیہ السلام کے گہوارے سے مس ہو تاکہ اسے بالوں پر مل جائیں. یہ ہے امام حسین علیہ السلام کا در. سبحان اللہ. میں آپ سے امید رکھتا ہوں یہاں سے وہاں تک مل کر پرزور حسینی صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر. امام حسین علیہ السلام کا در. تو یہاں سے اس طرح سے شفا ہے. تو ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ اہل بیت نبوت سے جو اپنے آپ کو جوڑے. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و موضع الرحمہ. رحمت کا مقام ہے، آپ ساری رحمتیں آپ کے پاس ہیں. علم کا خزانہ ہے، حلم کی انتہا ہے. کاش ہم یہ جو قلب مریض ہوتا ہے نا، یہ بھی ایک نعمت ہوتی ہے کہ انسان کو یہ پتہ ہو کہ اس کا دل مریض ہے. ورنہ جہل مرکب کا بہت سے لوگ شکار ہوتے ہیں. انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ نہیں پتا. سمجھ رہے ہیں؟ انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ مریض ہے. ایسے مریض کا علاج نہیں ہو سکتا جس کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے نا، کہ اگر بدن میں درد ہوتا ہے تو اللہ کی نعمت ہے ہی. اس لیے کہ بدن کا جو درد ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے کہ کہیں جسم میں کوئی مشکل ہے، کوئی سسٹم صحیح نہیں ہے. اس طرح سے قلب جب مریض ہو تو پتہ بھی نہ چل سکے، یہ اس سے بڑی آفت ہے. تو پتہ کیسے چلتا ہے؟ یہ پتہ اس طرح سے چلتا ہے. بعض احادیث کا مفہوم اس طرح سے، قرآن کی آیت بھی ہے. ایک مل کے صلوات بھیجیے گا محمد والے. ٹھیک ہے. یہ پتہ اس طرح سے چلتا ہے کہ اگر ایک اس کی علامت بیان کی گئی کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے. میں حدیث کو سادہ کر رہا ہوں تاکہ بچے بھی سمجھ سکیں. نماز کا وقت ہو گیا ہے. ویسے تو دنیا کا کوئی ایسا ضروری کام نہیں کہ جو نماز سے زیادہ ضروری ہے.
لیکن فرض کیجیے اگر نماز کا وقت ہو گیا ہے پھر بھی میرا دل آمادہ نہیں ہو رہا کہ میں اٹھوں اور پڑھوں، بلا وجہ مثال طور پر انسٹاگرام کی ریلز ہیں، یوٹیوب کے شارٹس ہیں، اس کو میں دیکھ رہا ہوں بغیر کسی مقصد کے، بے مقصد، دنیاوی بھی کوئی مقصد نہیں ہے، بے تکا. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا بعض مرتبہ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ قلب میں روحانیت نہیں ہے. ہاں، کہ بلا وجہ نماز کو آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ ڈیلے کر دیا، پتہ بھی نہیں چلا، ارے 1 گھنٹہ نکل گیا. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ جب دل میں ایمان پورا نہ ہو تو نماز بھی پڑھتا، کاموں کو سالہ، سستی کے ساتھ ہوتا ہے. ایسا تھا جیسے کسی نے جکڑ کے رکھ دیا.